السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منی، زر کیا ہوتا ہے، زر سے کیا مراد ہے، اور آج کے اس چیپٹر میں ہم منی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد مسلسل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منی جو ہے بیسیکلی از اینی مٹیریل which is commonly accepted and generally used as medium of exchange for all type of transaction۔ یعنی کہ پیسے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا مٹیریل ہے جو کہ کیا جا سکے، کامنلی عام طور پر ایکسیپٹڈ ہو، ہر جگہ پہ اس کو قبول کیا جائے، ہر دکاندار، ہر بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور یوز بھی ہو کس کے لیے؟ میڈیم آف ایکسچینج، چیزوں کے تبادلے کے لیے۔ مطلب پیسے سے مراد ایسی چیز ہے کہ آپ جب بھی اس کو دیں تو اگلا بندہ اس کو ریسیو کر لے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو ایکسچینج کوئی جو بھی چیز آپ لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو چیز مل جائے، تو اسے کہتے ہیں منی یا زر یا رقم کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ منی سے مراد وہ تمام کرنسی نوٹس اس میں شامل ہوں گے، اس کے علاوہ اس میں سکے شامل ہوں گے، پلس یہ جو چیک ہوتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ منی کے کنسیپٹ میں آتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں منی کے چیپٹر کی تو دیکھیں، جب منی نہیں تھی، انسان نے جب ابھی تک دولت کے بارے میں یا پیسے کے بارے میں نہیں جانا تھا، تو اس سے پہلے لوگ کیسے رہتے تھے؟ تو اس سے پہلے جو نظام تھا اسے کہتے تھے بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، پیسے تو تھا نہیں، تو چیزوں کے بدلے میں جو چیزوں کا ایکسچینج ہوتا تھا اسے کہتے تھے بارٹر سسٹم یا بارٹر کا نظام کہتے تھے، کہ ایکسچینج آف گوڈز وداؤٹ دا یوز آف منی، یعنی کہ پیسے کے بغیر جو چیزوں کا ایکسچینج کرتے تھے۔ مطلب ایک چیز، بندے کو جوتوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس کیا ہے کہ اس کے پاس آپ کے کہتے ہیں کہ فروٹ ہے، تو وہ فروٹ دے کر جوتے لے سکتا تھا۔ اسی طرح اس کے پاس فروٹ ہے تو وہ تمام جو چیزیں اس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس کے پاس جاتا تھا اور اس کو فروٹ اپنا دے کر لے لیتا تھا۔ اسی طرح جو جوتے بنانے والا ہے تو وہ جوتا اپنا بیچ کر تمام چیزیں جو ہیں اس کے بدلے میں وہ چیزیں جو ہے پرچیز کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ لیکن بارٹر سسٹم پھر بعد میں اس میں پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئیں، اس میں بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے پھر اس بارٹر سسٹم کو بھی ختم کرنا پڑا۔ اب بارٹر سسٹم میں کیا مسائل تھے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں لیک آف ڈبل کو انسیڈنٹس آف وانٹس، کہ دو بندے جو آپس میں چیزیں ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں ان کی آپس میں چیزوں کی ضرورت، دونوں کی ضرورت سیم ہو، دونوں کی ضرورت ایک جیسی ہو، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ سپوز کریں ایک آدمی کے پاس کیا ہے کہ فروٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو جوتوں مل جائیں یا جوتے وہ خریدنا چاہتا ہے، تو اب جب تک دوسرا بندہ جس کے پاس جوتے ہیں اور اس کو فروٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو پھر وہ اس کے ساتھ کیسے ایکسچینج کرے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ آپس میں کیا ہوتا تھا کہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ جو ضروریات ہیں وہ ملتی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک بندہ جو ہے ایک چیز لے کے پھر رہا ہے، جب تک دوسرا بندہ ہے اس کو وہی چیز ضرورت نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اور دوسرا اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس میں کامن میئر آف ویلیو، جو بھی چیز آپ ایکسچینج کر رہے ہیں تو اس کی ویلیو یعنی کہ اس کی مقدار کیسے لیک، اس میں پرابلم آتی تھی کہ کیونکہ اس کے پاس کوئی پیمانہ تو تھا نہیں ایکسچینج کرنے کا۔ یعنی کہ بارٹر کے نظام میں یہ پرابلم تھی کہ ایک چیز کے بدلے میں کتنی چیز دوسرے بندے کو دینی ہے۔ تو یہ پرابلم اس میں کافی آتا تھا کہ بعض دفعہ ایک بندے کو کسی چیز کی زیادہ ایمرجنسی ضرورت ہے تو دوسرے کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جو اس کو ایمرجنسی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کو زیادہ اس کی پرائس جو ہے ادا کرنی پڑے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے، آپ لیک آف کامن میئر آف ویلیو، کہ ان کو آپ میئر کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی بارٹر سسٹم میں پرابلم تھی۔ This difficulty is faced in another way whenever any two parties make a deal, each time they will have to settle the terms of exchange afresh۔ یعنی کہ جب بھی وہ ڈیل کرتے تھے ان کو ہر دفعہ ایک نئی ڈیل کرنی پڑتی تھی، تو یہ آپس میں اس کو کامن ویلیو جو تھی نا اس کے میئر کرنے کی وہ نہیں تھی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ انڈیویزیبلٹی آف گڈس، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ مثلاً اب ایک بندے کے پاس گائے ہے اور اس کو چاہیے ایک جوتا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ جو گائے والا ہے اس کو وہ تقسیم کر سکتا ہے؟ وہ کسی حصے میں تقسیم تو نہیں کر سکتا۔ تو یعنی کہ اب وہ ایک گائے یا ایک بچڑا جو ہے دے کر کتنے جوتے خرید سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اس میں کیا پرابلم تھی کہ کچھ چیزیں جو تھیں ان کو وہ تقسیم نہیں کر سکتا تھا۔ یا جیسے ایک آدمی ہے اس کے پاس چیئر ہے اور اس کو ضرورت ہے ایک پین کی، تو کیا ایک
چیئر دے کر وہ پین خریدے گا، تو یہ کافی مسائل تھے کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں انڈیویزیبل تھی، یعنی کہ ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے تھے، اس کو آپ چیئر جو ہے اس کو آپ توڑ کے تو دے نہیں سکتے کہ 1 پاؤں دے دیں اور اس کا پین لے لیں، تو یہ پرابلمس جو ہیں اس میں بھی آتے تھے۔ چوتھا ہمارا پاس یہ تھا ڈیفیکلٹی کہ اسٹورنگ ویلیو، اس پیسے کو آپ سٹور نہیں کر سکتے تھے زیادہ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی ہے وہ آ جاتا ہے کہ میں بڑھاپے کے لیے اپنے پاس پیسے سیو کر لوں، لیکن اب بارٹر سسٹم میں پیسہ تو تھا نہیں، اس کے پاس یا تو کوئی چیز ہوگی، فروٹ ہوگا، یا وہ کوئی مٹیریل پروڈیوس کر رہا ہوگا، تو وہ اس مٹیریل یا فروٹ کو اپنے ایج کے لیے، اولڈ ایج کے لیے، بڑھاپے کے لیے محفوظ نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی پرابلم تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا کہ ڈیفیکلٹی ان بارونگ اینڈ لینڈنگ، ادھار لینے اور دینے میں مسائل تھے۔ مثلا اب ایک بندے نے ادھار لیا تھا، کیا کہتے ہیں، جب کہ بالکل قحط تھی، چیزیں مل نہیں رہی تھی، اس نے گندم کی بوری لے لی، اس ٹائم تو گندم کی بوری کی ویلیو زیادہ ہوگی، اور پھر وہ واپس تب کرتا ہے جب اس ہر طرف قحط نہیں ہے بلکہ ابنڈنس ہے، بہت چیزیں اویلیبل ہیں، ایکسٹرا ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو اب وہ جو گندم کی ایک بوری تھی اس کی ویلیو قحط کے سیزن میں بہت زیادہ تھی، جبکہ جب کثرت کے ساتھ گندم موجود ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ادھار لینے میں اور دینے میں۔ بارٹر کے نظام میں اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لینے ہوتے تھے یا پیمنٹ دینی ہوتی تھی، وہ کس فارم میں لے گی؟ کیا وہ فروٹ کی صورت میں لے گی؟ کیا وہ بکری کی صورت میں لے گی؟ کیا وہ گائے کی صورت میں لے گی؟ کیا وہ جوتوں کی صورت میں لے گی؟ اور پھر جب وہ اگر سپوز کرے لے بھی لے تو پھر وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو پیمنٹ کے صورت میں دے گی؟ کیا وہ لوگوں کو فروٹ دیں گی؟ کیا وہ لوگوں کو سبزیاں بیچ دیں گے؟ یا اس کیا کہتے ہیں کہ وہ جوتے دے کے؟ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بارٹر نظام میں پرابلمس تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس پرابلم تھی اس بارٹر سسٹم کی وجہ سے کہ ٹرانسفر آف ویلتھ، کہ پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ بارٹر کا نظام پھر زیادہ دیر نہیں چل سکا، اور انسان نے کیا کیا ہے کہ وہ کریشن آف منی کی طرف گیا ہے۔ پھر اس نے کیا کہتے ہیں پیسے کو یا منی کو کریٹ کیا ہے تاکہ ان مسائل کے اوپر قابو پایا جا سکے،